السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ بیت المقدس، پاک گھر، امت مسلمہ کا قبلہ اول، یروشلم اور اس کی عبادت گاہ، جس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی اور تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ عام طور پر شہر یروشلم کو بھی بیت المقدس ہی کہا جاتا ہے۔ یہ ان شہروں میں سے ہے جنہیں نوع انسانی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے، جس کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ اکثر انبیاء اسی شہر میں مبعوث ہوئے۔ یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں متبرک ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ 17 ماہ تک اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے گئے تو یہی مقام آپ کی پہلی منزل بنا۔ اسی مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابق انبیاء کی امامت کرائی۔ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور کئی دوسرے انبیاء کے مقابر ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے شہر مقدس پر 33 سال حکومت کی۔ اس تمام عرصے میں اسرائیلی فوجوں کو سکون بہت کم ملا۔ البتہ ان جنگوں کا نتیجہ بنی اسرائیل کے حق میں اس لیے بہت زیادہ مفید رہا کہ بنی اسرائیل جو قبائلی عصبیت کا شکار تھی، مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک قوم بن گئے۔ حضرت داؤد کی دلی خواہش تھی کہ وہ ایک معبد بنائیں، لیکن اسرائیلی روایت کے مطابق انہیں خواب میں بتایا گیا کہ اللہ کا مستقل گھر ان کے بیٹے کے عہد میں تعمیر ہوگا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت نشین ہونے کے بعد 1012 قبل مسیح میں اس معبد کی تعمیر شروع کرائی۔ یہ عمارت اسی جگہ تعمیر ہوئی جسے حضرت داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ اس عمارت کی تعمیر 7 سال تک مسلسل جاری رہی اور 2 لاکھ افراد اس کی تعمیر میں مصروف رہے۔ بعد میں یہ عمارت ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ ہیکل سلیمانی فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا، جس کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کے اندر پاک ترین جگہ بنائی گئی جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی ریاست 2 حصوں میں بٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل فحائش، حرام کاری اور عیاشی میں مبتلا ہو گئی، اور انہوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ رحجان بن سلیمان علیہ السلام کو تخت پر بیٹھے 5 سال ہوئے تھے کہ شاہ مصر شاخ نے یروشلم کی طرف پیش قدمی کی اور بغیر مزاحمت کے شہر میں داخل ہو گیا۔ وہ ہیکل سلیمانی اور عبادت گاہ کی تمام قیمتی چیزیں شاہی خزانوں کے ساتھ لوٹ کر لے گیا۔ حزقیہ نے اپنے دور میں ہیکل سلیمانی کی عظمت کو بحال کیا۔ یہود کی پہلی قوم تباہی اور بربادی بخت نصر کے ہاتھوں 598 قبل مسیح میں ہوئی۔ اس تباہی میں نہ صرف ہیکل سلیمانی کا نام و نشان مٹ گیا، بلکہ دیگر صحائف کے ساتھ تورات بھی راتوں رات غائب ہو گئی۔ بخت نصر کے اس حملے کے بعد تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ 539 قبل مسیح میں ایران کے پہلے کسری نے بابل کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ جب یہودی یروشلم واپس آئے تو انہوں نے یشوع بن یو صدیق اور زردباہل بن سالتی ایل کی قیادت میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر دوبارہ شروع کی۔ 516 قبل مسیح میں یہ تعمیر مکمل ہوئی۔ ہیرود اعظم کے دور میں، جو رومی شہنشاہ کے باج گزار کی حیثیت سے یہاں کا بادشاہ بنا، بیت المقدس نے دوبارہ سلیمان علیہ السلام کے عہد کی عظمت حاصل کر لی۔ اس بادشاہ نے ہیکل سلیمانی کو اثر نو عظمت بخشی۔ بقول کیپٹن وارن ہیرود کہ وسیع کردہ ہیکل کا رقبہ تقریباً 1000 فٹ تھا، اور شان و شوکت میں سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ ہیکل سے کسی طرح ہیکل کم نہ تھا۔ 70 عیسوی میں جب رومی شہنشاہ تیتس شہر میں داخل ہوا اور رومی سپاہی یہودیوں کا تعاقب کرتے ہوئے ہیکل کے اندرونی صحن میں داخل ہوئے تو ایک یہودی نے جلتی ہوئی مشعل ہیکل کے اندر پھینک دی، جس سے ہیکل میں آگ بھڑک اٹھی اور یہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اس مرتبہ ہیکل کی تباہی خود یہودیوں کے ہاتھوں ہوئی۔ 135 عیسوی میں جب دوبارہ معبد ہیکل تعمیر ہوا تو رومیوں نے اسے گرا کر اس کی جگہ حل چلا دیے۔ 136 عیسوی میں رومی شہنشاہ ہیڈرن نے اسے دوبارہ آباد کیا اور شہر کا نام پہلے ایلیا اور پھر کیسیٹولینا قرار دیا۔ اس بات کو فرنگی مورخین اور ماہرین آثار قدیمہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہیرود کا تعمیر کردہ ہیکل تباہ ہو جانے کے بعد صدیوں تک اس جگہ پر ملبے اور غلاظت کے ڈھیر پڑے رہے۔ یہودیوں سے لوگ نفرت کی بنا پر کوڑا کرکٹ اسی جگہ پھینکتے تھے۔
چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو اس وقت یہاں یہودیوں کا کوئی معبد نہ تھا، بلکہ کھنڈر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ان کھنڈرات پر ایک مسجد کی تعمیر ہوئی۔ ایک قدیم سیاہ آرگلف نے بھی ایک سادہ مسجد کا ذکر کیا ہے جو 670 عیسوی میں مقدس مقامات کی زیارت کے لیے بیت المقدس بھی آیا تھا۔ تقریباً اس سادہ سی تعمیر کے 50 سال بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مردان نے 70 ہجری 290 عیسوی میں مسجد اقصی اور قبۃ الحضرہ کی بنیاد اٹھائی۔ یہ خلیفہ قبۃ الحضرہ کی تعمیر ہی مکمل کر سکا۔ مسجد اقصی کی تعمیر کا کام جو ادھورا رہ گیا تھا ولید بن عبد الملک نے مکمل کرایا۔ وہ مقدس مقامات جن کی بدولت یہ مقدس شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کی عقیدتوں کا مرکز ہے، اکثر و بیشتر شہر کی مشرق پہاڑی پر ایک احاطے میں ہیں، جن کو مسلمان حرم شریف اور یہودی بیت الحم کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ بیت المقدس کا مقدس ترین حصہ ہے۔ ڈاکٹر برکلے کے بیان کے مطابق حرم شریف 35 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ مسجد اقصی اور قبۃ الحضرہ اسی حرم میں ہیں۔ حرم میں جگہ جگہ بلند مقامات ہیں جنہیں مسلمان محراب کہتے ہیں اور ان کے سامنے نوافل ادا کرتے ہیں۔ حرم شریف میں 4 حوض وضو کے لیے اور 5 منبر واعظین کے لیے ہیں۔ مستورات کے لیے 3 مقصورے ہیں۔ اندرونی و بیرونی دروازوں کی تعداد 50 ہے۔ 1969 میں مولانا شیر علی نے حرم شریف کا طول 1200 گز، عرض 600 گز اور دروازے 14 بتائے ہیں۔ احاطہ حرم کے اندر جو زیارتیں ہیں ان میں مسجد اقصی اور قبۃ الحضرہ کے علاوہ اور بھی عمارات ہیں۔ اسی طرح کی مزید تاریخی کہانیاں یا واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل اردو کہانی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔